رمضان المبارک میں ایک روزہ چھوڑنے سے اتنا گناہ ملتا ہے جو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حدیث مبارک میں یوں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کا ایک روزہ ترک کر دے، پھر وہ نفلی روزے سارا سال رکھے، پھر بھی سارے سال اس نے روزے رکھے، رمضان المبارک میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب اسے نہیں مل جائے گا۔ یعنی کہ اتنا پاک اور مقدس مہینے میں ایک روزہ رکھنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، وہاں سارا سال بندہ نفلی روزے رکھے، کل ملا کے وہ روزوں کا ثواب اجر ایک پاسے ایک طرف سے، اور رمضان المبارک کا ایک روزے رکھنے کا ثواب و اجر ایک پاسے۔ تو مسلمان بھائیوں، معلوم ہوتا ہے رمضان المبارک میں ایک روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین بڑے اجر و انعام و کرام سے نوازتا ہے۔ اور جو بندہ خواہ مخواہ بلا کسی شرعی مسئلے سے یا بنا کسی مجبوری سے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑتا ہے تو پتہ ہے کتنا گناہ ملتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جو بندہ ایک روزہ ترک کرتا ہے، رمضان المبارک کا چھوڑتا ہے، نہیں رکھتا ہے، تو 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اور آپ اس بات پر غور ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا روزے میں دلچسپی نہیں کی، روزے چھوڑ دیے 2-3، یار کیوں؟ فلاں جگہ جانا تھا، فلاں دوست نے کہا۔ اللہ اکبر، تو اپنے دوستوں کے کہنے پر اللہ رب العالمین کے حکم کو ٹھکراتا ہے، فرض کو چھوڑتا ہے۔ او یارا، یہ سزا ہم نے بھگتنا ہے قبر و حشر میں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم رمضان المبارک میں نیکیاں ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، پھر بھی ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، پنجگانہ نماز نہیں پڑھتے رمضان المبارک میں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ہاں ظلم اس لیے کرتے ہیں جو ہمیں قبر حشر میں یہ سزا بھگتنا ہے۔ یارو، رمضان المبارک میں یہ نیکیوں کے کام سے ہم محروم رہ رہے ہیں، یعنی کہ روزہ نہیں رکھا، دوست کے کہنے پر اللہ کی غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور یار، اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں، نماز تم پر فرض ہے، اس لیے ہم ایک دوست کے کہنے پر روزہ نہیں رکھا۔ تو یارو، سمجھ لو کہ یہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے، اپنے آپ سے ظلم کیا ہے۔ پتہ ہے 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اگر کوئی آگ کا سایہ بھی اس دنیا میں ہمیں کسی انگلی پر پڑتا ہے، ہم کتنا تکلیف ہوتا ہے ہمیں۔ او یارو، اس جہنم کی آگ سے تو اس دنیا کی آگ نے بھی پناہ مانگی ہے، ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ پھر غور کریں، دیکھیں رمضان المبارک میں ایسا غلط کام نہ ہو جائے کہ بعد میں پچھتانا پڑے، ہائے اللہ میں نے کیا کیا۔ روزے پورے رکھیں، پنجگانہ نماز با جماعت سے ادا کریں، اور عشاء کے بعد تراویح نماز میں شامل ہوں، دل سے نیکی کے کام کریں تاکہ اللہ رب العالمین یہ نیکیاں قبول فرمائے اور اللہ اور رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میرا کہنا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و